المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسنین زیب و زینت مسند صدارت حضور قبلہ پیر سید ناصر علی شاہ صاحب اور دیگر معزز سادات کرام جملہ سادات جو تشریف فرما ہے اور بڑی ہی محبتوں کے لائق سامعین گرامی آج عرس پاک ہے حضور پیر سید چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سید ملنگ علی شاہ صاحب اور سید محمد افضل شاہ صاحب سید نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین ان پاک ہستیوں اور ان نفوس قدسیہ کے اس عرس پاک کی محفل میں اور آپ سب حاضر خدمت ہیں سادات کا خوبصورت گلدستہ تشریف فرما ہے اور نعت خان حضرات بھی تشریف فرما ہے اصل میں گفتگو کا یا تقریر کا ٹائم ہوتا تو یہی ہے پہلے تھوڑا سا ہوتا ہے تاکہ ذرا جاگتے جاگتے فریش سماعتوں کے ساتھ کوئی بات ذہن میں بیٹھ جائے میں کوشش کروں گا کہ میں جو ہمارے نعت خان حضرات ہیں میرے محبوب کریم علیہ السلام کی صفت و ثنا کرنے والے عظیم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا زیادہ وقت نہ لوں چند ایک ضروری باتیں آپ احباب کی سماعتوں کے حوالہ کروں اور پھر میں اجازت چاہوں گا ہم خوش بخت لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اولیاء کے راستے پہ رکھا ہے اور یہ وہ راستہ ہے جو بڑا محفوظ راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جو بچا ہوا راستہ ہے جس پر شیطان چلنے والوں کو گمراہ نہیں کر سکتا ان کو بھٹکا نہیں سکتا اس کی میں ایک مثال دوستوں کو دیتا ہوں ذرا مہربانی یہ فرمائیے گا میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا باتیں نہیں کرنی آپ نے کیونکہ محفل میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں ذکر رسول کی نہیں بلکہ رسول پاک کی بھی ادبی کرتے ہیں یہ ذکر رسول و آل رسول اور اولیاء کرام کے ذکر کی محفل ہے ذرا توجہ سے تشریف فرما ہوئیے گا شیطان کا جب اللہ سے اس نے مسئلہ بنا لیا اپنا تو اللہ نے فرمایا دفع ہو جاؤ یہاں سے نکل جا تو اب یہ نکلنے لگا تو اس نے مہلت مانگی جب مہلت مانگی تو یہ کہنے لگا کہ یا اللہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اب ایسا ہے کہ نکال تو تو نے مجھے دیا ہے لیکن میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا میں ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے جدھر سے بھی میرا بس چلانا اس سیدھے راستے پہ آنے والوں کے لیے ان کو بھٹکاؤں گا پکڑوں گا گمراہ کروں گا اور ان کو میں جہنم کے لیے تیار کر دوں گا ایسی میں واردات کروں گا جو تیرے راستے پہ آئیں گے توجہ ہے سارے دوستوں جو تیرے راستے پہ آئیں گے ان پر میں یہ حملہ کروں گا تو وہ بھی چونکہ پھر اللہ ہے تو اللہ نے بھی بڑی خوبصورت آگے سے بات کہی تو فرمایا اے بدبخت تو بیٹھا رہے میرے راستے پہ میں روٹ ہی چینج کر دیتا ہوں میں راستہ ہی کوئی اور بنا لیتا ہوں یا اللہ وہ کیا کرے گا تو اب ہمیں اللہ نے بتایا بھئی بات سنو جو میرا راستہ ہے نا اس پر ایک ڈاکو چور ایک ڈکیٹ بیٹھا ہوا ہے واردات کرنے کے لیے اگر میرے پاس آنا ہے تو اس راستے پہ نہ چلنا جس کو شیطان میرا راستہ سمجھتا ہے یا اللہ ہم کیا کریں پھر آنا تو تیری بارگاہ میں ہے اور میں جب بھی دعا مانگنا یہ نہ دعا مانگنا یا اللہ جو تیرا راستہ ہے ہمیں اس پہ چلا یہ دعا نہیں اب تم نے مانگنی کیونکہ میرے راستے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے تمہارے انتظار میں ہم کیا عرض کریں تم کہنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم مولا وہ راستہ جس پر غوث چلا ہے یہ انعام والے لوگ
جس پر تیرے ولی چلے ہیں، جس پر اہل بیت چلے ہیں، صحابہ رسول چلے ہیں، جس پر اولیاء کرام چلے ہیں، یہ انعام والوں کا راستہ ہے۔ فرمایا اس راستے پہ آؤ گے تو تمہیں خطرہ نہیں ہوگا، وہ اس راستے پہ نہیں ہے، وہ اسی راستے پہ ہے جس کو اس نے میرا راستہ سمجھا۔ اب اس کو یہ بعد میں پتہ چلے گا وہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں تو اس راستے پہ بیٹھا جو اللہ کا راستہ ہے، لیکن اس کو بھی لوگ ملے، ایسا نہیں اس کو کوئی ملا نہیں، وہ کوئی سنجان راستہ ہے۔ آپ جانتے بہت سارے ایسے لوگ جو کہتے ہیں صرف اللہ کی بات کریں، صرف اللہ کے راستے کی بات کریں، صرف جی اللہ کی ہی بات ہو، تو وہ اس کا شکار ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے پر صرف اللہ کے راستے پر۔ اللہ نے فرمایا میری طرف آنا ہے تو میرے انعام والوں کے راستوں پر، یہ جن کے آپ عرس پہ آئے ہو ان کے راستے پر، پیر سید چراغ علی شاہ صاحب کے راستے پر، سید نظر علی شاہ صاحب کے راستے پر، افضل شاہ صاحب کے راستے پر۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے، جہاں آؤ گے یہاں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ میں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور غوث پاک کے راستے پر ہیں، ہم حضور خواجہ پیا کے راستے پر ہیں۔ تو احباب گرامی آئیے جو میں نے آیت کریمہ کا حصہ پڑھا ہے اس کا ذرا ترجمہ کر دوں۔ اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِي، تم ایسا کرو میرا ذکر کرتے رہو، اذکرکم، ایسا ہوگا کہ پھر میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا۔ اچھا اب اللہ کا ذکر جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اللہ 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 یا حیو یا قیوم لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہی ذہن میں آتا ہے۔ لیکن اللہ سے پوچھتے کہ مولا اس کے علاوہ بھی کوئی تیرا ایسا ذکر ہے جو ہمیں پار لگا دے، کہ صرف ذکر کی یہی ایک صورت ہے جس کا ہمیں پتا ہے کہ یہ ذکر ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، کا ذکرکم آباءکم، جس محبت سے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ یا دادا کا ذکر کرتے ہو۔ تو احباب گرامی پتہ چلا کہ اگر باپ دادا مومن ہونا تو ان کا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، باپ دادا مومن ہو تو ان کا ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے۔ تو فرمایا تم اپنے باپ دادا کا فخر سے ذکر کرتے ہو نا، تم میرے اوپر بھی فخر کرو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ان سے محبت کے تقاضے کا ذکر کرتے ہو۔ میرا باپ بڑا مہربان ہے، میرا باپ بڑا شفیق ہے، میرا باپ بڑا اچھا ہے، میرا دادا ایسا تھا، میرا پردادا ایسا تھا، اور میں ان کی تعریفیں کرتے ہو نا، ذرا میرے لیے بھی اسی محبت سے میرا ذکر کیا کرو۔ تو ایک انداز بتایا اللہ رب العزت نے۔ تو احباب گرامی جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے پھر کائنات میں ایک گھرانہ ایسا نظر آتا ہے کہ جو نام لے لے کر اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ آیت اتری، صحابہ کرام نے سنی، صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا، لیکن احباب گرامی یہ میرے مولا علی ہے کہ سب سے زیادہ اس آیت پر عمل کرنے والے۔ صحابہ کرام جب جنگوں میں جاتے تھے نا تو جنگوں میں جا کے اپنے قبیلے کے پر فخر یا شعر کہتے تھے۔ جتنے بھی عرب کے جنگجو تھے وہ کفار ہوں یا مسلمانوں کے جنگجو، یہ عرب کا رواج تھا قبیلے کا مطلقاً، ہمارے قبیلے کی یہ شان ہے اور ہم اس قبیلے کے ہیں، لیکن یہ اعزاز اہل بیت اطہار کو شامل ہے کہ جب میدان میں کھڑے ہوتے تو تعارف کرواتے میں علی ہوں، میرا باپ ابو طالب ہے، اس کا باپ عبد المطلب ہے، اس کا باپ اور ہاشم ہے، یوں ذکر کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بھی اللہ کے ذکر کی، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کے ذکر کی کیا ہے؟ ایک صورت ہے۔ تو احباب گرامی بات یہ ہے کہ اس طرح فخر سے ذکر تو کوئی تب کرے اگر کسی کا باپ
باپ دادا ایسا ہو. علی کو اپنے باپ سے محبت بھی تھی اور اپنے ابو طالب کا بیٹا ہونے پہ فخر بھی تھا. اس لیے احباب گرامی اور یہ بھی یاد رکھیں سورہ مبارکہ المجادلہ میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا میں آپ کی سماعتوں کے حوالہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بڑی توجہ سے سننے والی بات, یہ ممکن ہی نہیں ہے. لا تجد, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کسی ایسے لوگ کو کبھی نہیں پائیں گے یؤمنون باللہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہوں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول پر کیا رکھتے ہیں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور یوادون من حاد اللہ ورسولہ, اور اس سے بھی محبت کرتے ہوں جو اللہ اور اس کا رسول کا دشمن ہے. میں ذرا آسان کر دوں گا. اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب ایسا کوئی دنیا میں مومن نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہے کہ میں مومن بھی ہوں اور اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کا. بات سمجھ آ رہی؟ اور میں مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہ کرے. یہ قرآن کہتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اس سے محبت کرے جو اللہ کا دوست ہے اور اس کے رسول کا دوست ہے. جو اللہ کے دشمن سے رسول کے دشمن سے محبت کرے, اللہ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لی. اللہ کی کاغذوں میں, اللہ کی فہرست میں, اللہ کی نگاہ میں مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے محبت کی جائے جس سے اللہ محبت کرے. جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن نہیں ہے تو احباب گرامی آپ کے اور میرے نبی بھی مومن ہے نہیں ہے. رسول پاک تو مومن ہے, وہ ایسا مومن ہے نہیں ہوتا. کافر اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے. کافر اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والا مومن اللہ کے دشمن کو محبوب نہیں رکھتا. تو احباب گرامی قرآن کا اصول آ گیا. قرآن نے ایک دلیل دے دی کہ ایمان والا اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کرتا. اب آپ ساری زندگی پھول پر چول کر کے دیکھیں میرا نبی ابو طالب سے محبت کرتا تھا. یہ قرآن ہے. قرآن یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, کوئی کسی عام سے بندے کی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ مومن وہی ہے جو صرف اس سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہوتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو ایمان والا کبھی اس سے محبت نہیں کر سکتا. احباب گرامی صحابہ نے دیکھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وصال پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ناصر شاہ صاحب ہیں یا سید اسرار شاہ صاحب ہیں, سید تنویر شاہ صاحب ہیں, اور یہ جتنے بھی سادات تشریف فرما ہے, احسان شاہ صاحب ہیں, میں ہوں, دیگر جتنے بھی سادات ہیں, ہمارا دادا ہے ابو طالب. تو اپنے دادے کی بات کرنا. اللہ نے فرمایا نا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو اس محبت سے ذکر کرو. یہ میرے ذکر کا ایک طریقہ ہے. پر میں جب ان کا ذکر کرو گے یہ بھی میرا ذکر. اپنے ایمان والے باپ دادا کا ذکر کرو گے, اللہ نے فرمایا یہ بھی میرے ذکر کا ایک طریقہ ہے. تو احباب گرامی ہمارا دادا تو وہ ہے سیدوں کا جس کو میرے نبی نے فرمایا یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا کیا ہے؟ محبوب چچا ہے. اس لیے احباب گرامی صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ حضور آپ رو رہے ہیں ان کے وصال سے, آنسو بہا رہے ہیں, بلکہ ایک دن نہیں ایک سال, مسلسل ایک سال غم میں رہے میرے مصطفیٰ. تو احباب گرامی اس قدر محبت تھی. اللہ نے فرمایا وہ جو اللہ کا دشمن ہے لو کانا آبا, وہ
ایمان والے کا کوئی باپ دادا ہو، اس کا اخوان ہو، اور یا اس کا کوئی بھائی ہو، او عشیراتہم، یا پھر ان کے خاندان کا کوئی بندہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، اللہ کو ماننے والا کسی کافر سے محبت نہیں کر سکتا، اس سے محبت کا تعلق استوار نہیں کر سکتا۔ تو میرے نبی نے جناب مولا علی کے والد گرامی اپنے پیارے چچا جان حضرت ابو طالب سے محبت کر کے بتا دیا کہ ابو طالب خدا کا دشمن نہیں ہے، خدا کا دوست ہے۔ ابو طالب علیہ السلام خدا کے دشمن نہیں بلکہ خدا کے کیا ہے؟ دوست ہیں۔ اگر وہ خدا کے دوست نہ ہوتے تو اللہ کا نبی کبھی ان سے محبت کرتا، اگر دشمن ہوتے تو کبھی بھی اللہ کا رسول ان سے محبت۔ یہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے احباب گرامی، اللہ کے ذکر کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد اگر ایمان والے ہوں تو اللہ نے فرمایا ان کا ذکر بھی میرا ہی ذکر ہوتا ہے، ان کا ذکر بھی میرا ذکر۔ تو آئیے قرآن کریم سے اس ذکر کی مزید صورتیں میں آپ کے سامنے ذرا رکھنا چاہوں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے ہماری جو تربیت کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اس تربیت میں ہمیں سکھایا اور بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر کرتے کیسے۔ سنیے گا، توجہ کیجئے گا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے محبوب میرا ذکر کرنا ہے نا تو ابراہیم کا ذرا ذکر کرنا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کیونکہ وہ میرا صدیق نبی تھا۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ اور میں میروں کا ذکر کرنا، جو میرے ہیں ان کا ذکر کرنا، یہ بھی میرا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرتے رہو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا ابراہیم کا نام تم لیتے رہو، لکھتا میں یہ رہوں گا، یہ میرا نام لیتے رہو۔ اس لیے قرآن میں یہی کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور اسی لیے احباب گرامی اور پھر آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ میرے ذکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ موسیٰ کا ذکر کروں، کیونکہ وہ میرا رسول بھی تھا، میرا مخلص بھی تھا، میرا نبی بھی تھا۔ اچھا فقط موسیٰ کا ہی ذکر تیرا ذکر ہے؟ فرمایا نہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، موسیٰ کا ایک بھائی بھی ہے جس کو ہارون کہتے ہیں، اپنی رحمت سے ہم نے وہ بھائی اس کو عطا فرمایا۔ فرمایا میرے نبی موسیٰ کا بھی ذکر کرو، یہ بھی میرا ذکر ہے، اور میرے نبی کے بھائی کا بھائی کہہ کے یہاں ذکر اخاہ، میرے نبی کے ویر کا بھی ذکر کرو، یہ بھی میرا ذکر ہے۔ تو احباب گرامی یہی میرے نبی نے کہا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلت موسیٰ بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری اور میری مثل ایسے ہی ہے جیسے ہارون اور موسیٰ۔ تو بتا دیا کہ لوگوں اگر محمد کرتے رہو گے اور یہ سوچو گے کہ یہ اللہ کا ذکر ہوگا، فقط یہ اللہ کا ذکر شمار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تھا اگر موسیٰ کو یاد کرنا ہے تو اس کے بھائی ہارون کو بھی یاد کرنا، اور اس اصول سے بتایا گیا اگر محمد کا یاد کرنا ہے تو پھر اس کے بھائی علی کو بھی یاد کرنا۔ سمجھ آئی؟ تو یہ اصول دے دی گیا، فرمایا یہ میرے ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ موسیٰ کا ذکر کرے اور پھر اس کے بھائی حضرت ہارون کا ذکر کرے، اور اسی دلیل پر وہ حضرت محمد کا ذکر کرے اور اس کے بھائی علی کا ذکر کرے۔ اور علی وہ ہے، دیکھیں فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جب قیامت آئے گی نا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب وہ قیامت والا سور پھونکا جائے گا رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کا بھائی نہیں رہے گا، پکارا ہی نہیں جائے گا کہ یہ اس کا بھائی ہے، بالکل رشتے ختم۔ فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جب کوئی کسی کا بھائی نہیں ہوگا علی تب بھی میرا بھائی ہوگا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، 5 لکھ 45 سوا لکھ نعرہ حیدری۔ یہ بات سمجھ آ
جب سب کے رشتے ختم، کوئی کسی کا بھائی نہیں، کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں، علی میرا بھائی ہوگا۔ تو احباب گرامی، یہ فکر کی بلندی، سوچ کی پاکیزگی، اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کے میرے نبی نے ان لوگوں کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ سطح فکر دیکھ کر بڑی توجہ کرنا، شاید یہ فتویٰ ایبل بات بھی ہو ناسبی لوگوں کے نزدیک، ناسبی لوگوں کے نزدیک سطح فکر دیکھ کر کہ کس کی فکر کی سطح کیا ہے، فرمایا یہ اس کا بھائی، یہ اور یہ دونوں مجھے ایک فکر کے لگتے، یہ دونوں بھائی بھائی۔ بھائی بھائی رہنے کے لیے ایک جیسی سوچ کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا، ہم خیال ہونا بھی تو ضروری ہے نا، ایک جیسی فکر کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اگر دو دوست ہو، بھائی بھائی بن جائے اور ان کی فکر ایک جیسی نہ ہو، ان کی فکر کا لیول ایک جیسا نہ ہو، ان کی سوچ ہم آہنگ نہ ہو، ان کا رشتہ آگے نہیں چل سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ صحابی اس صحابی کی فکر کے ہم آہنگ ہیں، اس کی فکر جیسی اس کی فکر ہے، اس کی سوچ کی بلندی اس کی سوچ کی بلندی کی طرح یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب میرے مولا بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو احباب گرامی فرمایا علی تجھے کس کا بھائی بناتا؟ یہ سطح فکر کی بات دیکھیے میرے مولا کی شان، کیا بلند سطح ہے میرے علی کے فکر۔ تو فرمایا علی تو میرا ہی بھائی بن سکتا، تیری فکر کی سطح اس قدر بلند ہے کہ اگر تجھے کوئی بھائی بنائے تو محمد بنائے، رسول تجھے اپنا بھائی بنائے۔ تو احباب گرامی اس لیے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اللہ یا رسول اللہ۔ تو اس لیے احباب گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھا دی کہ لوگوں یہ جو گھرانہ ہے نا اس کی شان براء البراء، فرمایا ان کا ذکر بھی میرا۔ اب آپ نے فقط یہ نہیں سوچنا کہ ہم اللہ اللہ کریں گے تو شاید یہ اللہ کا ذکر ہے، ہم اللہ کی چوٹیں لگائیں گے تو شاید فقط یہی اللہ کا ذکر ہے، ہم فقط ہو کی صدائیں دیں گے شاید یہی اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا نہیں، یہ جو میں نے نام لیے ہیں نا ان کا ذکر بھی کرو، جب یہ ذکر تم کرو گے نا تو اس وقت میں لکھ دوں گا یہ ان کا نہیں میرا ذکر کرنا۔ آئیے ذرا ایک اور آیت پڑھیں، فرمایا وَاذْكُرْ اسماعیل، سورہ مبارکہ سواد میں اے محبوب ذرا ذکر کرے نا اسماعیل کا، دیکھیں اللہ کہہ کے ذکر کروا وَاذْكُرْ ذکر کر اسماعیل کا، وَالْيَسَعَ اور حضرت یسع کا، وَذَلْكِفْلِ اور حضرت کفل، کس کا؟ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، یہ جو میں نے اسماعیل کا، میں نے حضرت یسع کا، حضرت ذوالکفل کا نام لیا نا، اللہ فرماتا ہے یہ سب میرے چنے ہوئے ہیں، یہ سب میرے کیا ہے؟ میں بات ختم کرنے لگا ہوں لیکن توجہ سے سن لیجئے گا مہربانی فرما کے۔ اچھا حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں یہ کنفرم ہے، حضرت یسع بھی نبی ہیں یہ کنفرم ہے، مگر یہ جو ذوالکفل ہے نا ذوالکفل، اس کے بارے میں میں نے تفاسیر کو پڑھا کہ یہ کون حضرت ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ نبیوں کی لسٹ میں چونکہ ان کا نام آیا یہ بھی نبی ہیں، لیکن حضرت مجاہد سے عبداللہ ابن عباس سے چند ایک صحابہ سے ایک روایت ملتی کہ یہ نبی نہیں تھی، یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا، اس کو اللہ نے اس لیے پسند کر لیا کہ بنی اسرائیل کا جب قتل ہو رہا تھا کچھ نبیوں نے ان کے پاس پناہ لی تھی، کچھ نبیوں نے ان کے پاس کیا لی تھی؟ یہ نبی نہیں تھے، کچھ تفاسیر میں ہے کہ نبی تھے،
لیکن بعض مفسرین نے تحقیق سے لکھا کہ یہ نبی نہیں تھا، بندہ مومن تھا، لیکن اس نے کڑے وقت میں، مشکل وقت میں ایک نبی تھے یا 70 نبی تھے، مختلف تعداد لکھی ہوئی، ان کو پناہ دی تھی اپنے پاس۔ کیا دی تھی؟ پناہ دی تھی، ان کو رکھا تھا کچھ وقت، ان کو کھانا پیش کیا، ان کو چھپا لیا، ان کو اپنے پاس رکھا، ان کی رکھوالی کی، ان کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کل من الاخیار، وہ نبی بھی اور یہ مومن بھی میرا چنا ہوا ہے۔ احباب گرامی اب سمجھیے کہ جس نے ایک دفعہ کسی نبی کو پناہ دیا، جس نے صرف زندگی میں ایک دفعہ کسی نبی کو پناہ دی، اللہ نے فرمایا یہ میرا چنا ہوا، یہ میرا کیا تھا؟ چنا ہوا تھا۔ دیکھیں آپ کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے، تحقیق کا میدان کھلا ہے، آپ کے لیے بھی قرآن آواز دے رہا ہے کہ آؤ پڑھو مجھے، سیکھو مجھے، پوچھو مجھ سے۔ تو قرآن کے مفسرین نے لکھا یہ ذوالکفل نبی نہیں تھا، اس نے نبیوں کو پناہ دی تھی۔ تو فرمایا جس نے کبھی ایک بار زندگی میں کسی نبی کو پناہ دی وہ تو ہوا اللہ کا چنا ہوا، اور جس ابو طالب نے ساری نبی کی راکھی رکھی، کیا بات ہے، کیا ساری زندگی اپنی جان کے نذرانے پیش کی، ساری زندگی میرے رحمت کی چناؤ کے ساتھ اس کو چنا گیا ہوگا، اسی لیے فرمایا اے محبوب میں نے آپ کو ابو طالب کی آغوش عطا کی، علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ سب نے لکھا، یہ سب نے لکھا علم یجد کا یتیمن فآوا۔ اور میں حیران ہوں یہ حقیقت اس قدر واضح ہے کہ اہل حدیثوں نے بھی لکھا، دیوبندیوں نے بھی لکھا، ناسبیوں نے بھی لکھا علم یجد کا یتیمن فآوا۔ اے محبوب فآوا سے مراد حضرت ابو طالب ہے، علم یجد کا آئلن فاغنا، آپ کو ضرورت تھی اللہ نے مال عطا فرمایا، اس سے مراد حضرت خدیجہ، سب نے لکھا ہے۔ تو احباب گرامی پتہ چلا کہ یہ اسلام وہ آج جتنی بھی بہاریں ہیں نا اسلام پر، یہ حضرت خدیجہ و ابو طالب کی وجہ سے، ان کے سید جی یہ ہے خدا کی قسم، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جو قرآن کریم ہے۔ آپ میں کہتا ہوں کہ کہیں سے نہ پڑھیں، کہتے ہیں یہ روایات ضعیف ہے، یہ روایت وہ ہے، یہ روایت یہ ہے، اب قرآن سے ہی پوچھ لو ابو طالب کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کو پناہ دینے والا، نبی کو سینے سے لگانے والا یہ میرا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، عام بندہ نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کو چنے ہوئے کی توہین کرے اور کافر کی رٹ لگائے اور سارا دن اس پہ حوالے پیش کرتا رہے، اس کی لڑائی حضرت ابو طالب سے نہیں، وہ یاد رکھے اس کی لڑائی خدا سے ہے جس نے چنا تھا مصطفیٰ کے، جس نے کیا کیا تھا؟ چنا۔ اس لیے احباب گرامی اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ ان کا ذکر کرو، ان کا ذکر کرو، ان کا ذکر کرو، تم ان کا ذکر کرتے رہو، لکھا یہ جائے گا کہ یہ خدا کا ذکر کرتے رہو۔ اس لیے جب اپنے بچوں میں بیٹھیں نا آپ تو ان پاکوں کا ذکر کریں، نبیوں کا ذکر کریں، نبی کی اولاد کا ذکر کریں، ولیوں کا ذکر کریں۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذکر کرنے کی وجہ سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ کیا اترتے ہیں؟ فقط یہ اللہ کرنے سے زنگ، ہمارے اللہ میں تو چوٹ ہی نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی
ان پاک ہستیوں میں سے مولا حسین علیہ السلام کو یاد کر کے کسی کا آنسو آ جاتا ہے، وہ 100 سال کے ذکر سے بھی زیادہ، جو 100 سال ذکر کرنے سے بھی اگر کسی کا زنگ نہ اترے، مولا حسین کے غم میں نکلا ہوا ایک آنسو اس کو اتار دیتا۔ تو یہ سادات کے ڈیرے ہیں، یہ سیدوں کے گھر ہیں۔ بھئی سادات کے گھر سے تو حق سچ کی بات ہو۔ ہم صحابہ کرام کے غلام، ہم صحابہ کرام کے مؤدب ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن احباب گرامی یہ بات یاد رکھیں کہ مولا علی، حضرت ابو طالب یہ ہمارے باپ دادا ہیں، یہ ہمارے محسن بھی ہیں، اس لیے ہم ان کا ذکر، ان کا باپ دادا کا ذکر زیادہ کرنا یہ گمراہی نہیں ہوتی، یہ محبت کی بات ہوتی ہے، سمجھ آئیے؟ اس لیے ہر سید اپنے باپ دادا کی بات کرتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کو یہ آپ سارے لوگ مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ حضور غوث اعظم سرکار، میں گیلانی، ہمارا کچھ خاندانی جو ہے وہ روایات ہیں جو صرف خاندان کے لوگوں کو پتہ ہے، ملاؤں کو نہیں پتہ۔ یہ 11ویں کیا ہوتی ہے؟ 11ویں حضرت غوث اعظم شروع سے 11ویں کا ختم نہیں دلواتے۔ ایک دن آپ سے کسی نے یزید کے بارے میں اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی، اس کا مفہوم وہی تھا جو آج کل کے مولویوں کا ہے، یزید بھی شہزادہ تھا۔ تو حضرت غوث پاک غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں تمہیں دکھاؤں کربلا میں کیا ہوا تھا؟ آپ نے اپنی انگلیوں میں وہ سارا کچھ دکھایا، اور اس کے بعد ساری زندگی معمول رہا میرے غوث اعظم کہ ہر 10 چاند کی تاریخ کو کربلا مولا کی نسبت سے نیاز حسین کا اہتمام کرتے، معرفت اہل بیت کے لیے تبلیغ کرتے اور واضح کرتے، جب تک زندہ رہے ہر چاند کی 10 تاریخ کو مولا حسین کی معرفت کا درس دیتے رہے، اہل بیت کی عظمت کا درس دیتے رہے۔ یہ 11ویں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے 11ویں۔ اور وہ اتنے لجپال تھے کیونکہ وہ مولا حسن اور حسین کا بیٹا ہے، حسنی حسینی سید ہے، اس لیے کہا جا پتر تو نے ہمیں ساری زندگی 10 کو یاد کیا نا، 10 اور 11 کی رات کو ہم یہ تیرے نام لگاتے ہیں۔ لجپالوں کو کوئی نوکری کرے تو وہ بڑے لجپال ہیں، اس لیے احباب گرامی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، ان کے ذکر کے صدقے سے یقین جانیے ان کا ذکر دلوں سے زنگ دھو ڈالتا ہے، ان کا ذکر دلوں کو صاف کر دیتا ہے، ان کا ذکر خدا سے ملا دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ بھی انہی سے ہی محبت کرتے ہیں، اولیاء بھی انہی سے محبت کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ اس آستانے کو شاد و آباد رکھے اور آنے والوں کی تمام حاجات کو اولیاء کرام کا صدقہ پورا فرمائے۔ یہ اور شیطان والی ایک آج آپ نے بات جمعۃ المبارک میں کی تھی، 1 منٹ میں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد تھے حضرت عبداللہ نام کے، وہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا ایک مرید تھا، اس نے محسوس کیا کہ میرے جو مرشد ہیں ان کے پاؤں کو سردی لگ رہی ہے سواری پہ، میں یہ اپنا رومال 2 ٹکڑے کر کے نا ان کے پاؤں پہ ایک ادھر اور ایک ادھر لپیٹ لیتا ہوں تو مرشد کو سردی نہیں لگتی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ یار میرا رومال بڑا مہنگا ہے، یہ ضائع ہو جائے گا، کوئی نہیں، ٹھردے بابے فلانے پہنچ رہنے دے۔ وہاں جا کے مجلس قائم ہوئی تو سارے لوگ سوال کرنے لگے تھے، یہ اللہ کا بندہ بھی سوال کرنے لگا، بھلا تو چپ رہے، کہنے لگا کہ بابا جی وہ الہام میں اور وسوسے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وسوسہ شیطان کی طرف سے۔ الہام میں اور وسوسے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کا خیال تھا مرشد کوئی لمبی چوڑی تفصیل بیان کریں گے حدیثوں کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ۔ مرشد فرمانے لگے پتر اگر دل میں خیال آئے کہ میرے مرشد کے پاؤں کو سردی لگ رہی میں کپڑا لپیٹ دوں، یہ الہام ہے، یہ کیا ہے؟ اور اگر یہ خیال ہے میرا رومال مہنگا بڑا ہے خراب ہو جائے گا، یہ وسوسہ۔ تو پتہ چلا اگر مرشد کی خدمت کا خیال آئے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر
اس کی خدمت کی بجائے اپنا ہی خیال آئے تو یہ شیطان کی طرف سے۔ اس لیے احباب گرامی یہ جو نسبتیں ہیں، یہ جو بیعت ہے، یہ جو مریدی ہے، اس کا دنیا میں تو آپ کو شاید پتہ نہ چلے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، وہ چونکہ وقت بھی نہیں ہے میں ورنہ تفصیل سے بتاتا، جب آپ قبر میں جائیں گے نا تو تب پتہ چلے گا مرشد کون ہوتا ہے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں وہ جی کوئی نہیں، نماز ہی پڑھنی آپ ہی پڑھی جاؤ، کہڑی لوڑ ہے کسی دا مرید ہون دی۔ بھئی تیری نماز کیا ہے، میری نماز کیا ہے، ہماری کس چیز کی نمازیں ہیں، پڑھنی ہے ہم نے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مرشد کا پتہ چلے گا قبر میں، تب جا کے خبر ہوگی کہ شکر ہے میں کسی کا غلام تھا، کوئی میرا سائیں خصم تھا، وہ آ گیا تو میں بچ گیا۔ اور اس کی مثالیں بھی ہیں میرے پاس وہ، لیکن کبھی انشاءاللہ پھر اس پہ ایک بات کریں گے۔ تو سلامت رہیں، تا قیامت رہیں، یہ آستانے آباد رہیں، ان کے فیضان اسی طرح جاری و ساری رہیں، یہ سیدوں کا ڈیرہ ہے، یہ آباد ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اس کو اللہ نے آباد کیا، یہ کوثر کا فیض ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ جو میرے ہیں نا یہ فیضان ہیں اسی کوثر کے جو میرے اللہ نے نبی کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے احباب گرامی اللہ پاک شاہ صاحب قبلہ کو، جملہ سادات کو سلامت رکھے، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، اور جو حاجات اور مرادیں آپ دل میں لے کے آئے، پنجتن پاک کا صدقہ، مولا حسین لجپال کے طفیل غوث پاک سرکار کا صدقہ، میرے خواجہ پیر کا صدقہ، مالک وہ حاجات کو پورا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب اگلا پروگرام نعت خوانی کی صورت میں انشاءاللہ جاری سے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔